چونکہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل کیا جا رہا تھا اور آخری پیغمبر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا جا رہا ہے، اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قبلہ بھی اسی بیت اللہ کو بنایا جائے گا جس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ مکہ مکرمہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ہجرت کے بعد حکم ہوا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا جائے۔ آپ نے 17 مہینے تک اس حکم پر عمل کیا، لیکن دل کی تڑپ اور لگن یہی تھی کہ دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور اس کے لیے مسلسل آپ وحی کے انتظار میں رہتے تھے اور آسمان کی طرف منہ کر لیتے تھے کہ شاید اب وحی آ جائے، شاید اب وحی آ جائے، حکم تبدیل ہو جائے۔ تو اللہ نے اس کی منظر کشی کی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، کہ ہمارے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، آپ کی نگاہیں اٹھتی ہیں، تو آپ صبر کیجئے، پریشان نہ ہوں، ہم جلدی آپ کے رخ کو قبلے کی طرف بیت اللہ کی طرف پھیر دیں گے۔ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، ظہر کی نماز تھی، اور حکم آ گیا 2 رکعت کے بعد نماز کے اندر کہ یہاں سے اپنے رخ کو اسی وقت بیت اللہ کی طرف پھیر دیں۔ تو آپ نے فوراً اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف پھیرا۔ صحابہ کرام کو یہ بات معلوم تھی، جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی اپنا رخ پھیر لیا، اور وہ مسجد آج بھی موجود ہے، مدینہ منورہ میں اس کو کہا جاتا ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، اور اس میں نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ ابھی تو ظاہری بات ہے اس مسجد کا قبلہ بیت اللہ کی طرف، لیکن جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو وہ دیوار کے اوپر نشان بنائے گئے ہیں محراب کے کہ آپ کا رخ اس طرف تھا، بیت المقدس کی طرف، محراب بنائی ہوئی دیوار کے اوپر، اور جب حکم آیا تو آپ نے اپنا رخ پھیرا اور ادھر کر لیا۔ قبلے کی تبدیلی سے یہ بھی واضح کرنا مقصود ہے کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کا ذکر فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں مختلف چیزوں سے دنیا میں، کبھی بیماری بھیجتے ہیں، کبھی مالی تنگی بھیجتے ہیں، کبھی کوئی اور نقصان جان کا بھیج دیتے ہیں، اولاد کا نقصان ہو جاتا ہے، اولاد دنیا سے چلی گئی، اس طرح مختلف طریقوں سے، پیداوار کی کمی سے، روزگار سے ہم آزمائش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی آزمائش کا طریقہ ہے، اور فرمایا کہ اس کے اندر صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں۔ پھر قصاص کا حکم دیا، اور یہ بتا دیا کہ جو جان بوجھ کے قتل کرے، جو اس کی شرائط ہیں ان شرائط کو پورا پایا جائے تو اس کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے گا۔ ہاں، ورثہ کو حق دیا مقتول کے کہ وہ قصاص معاف کر کے دیت کے طور پہ جو رقم شریعت نے مقرر کی ہے وہ لے لیں تو ان کو اجازت ہے۔ پھر روزے کی فرضیت کا بیان ہوا، اور روزے کے اندر خاص احکام مریض کے لیے، مسافر کے لیے جو گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اس کا بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حدود حرم میں جنگ کرنا، لڑنا، قتال کرنا، کسی کو مارنا بالکل جائز نہیں، لیکن اگر کفار معاہدہ توڑ کر خود جنگ شروع کر دیں تو مجبوری کی حالت میں مسلمانوں کے لیے بھی جنگ جائز ہے۔ اور یہ فرمایا کہ قتل و قتال ہے تو بہت برا، لیکن اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے فتنہ، کہ فتنہ پیدا کرنا، لوگوں کو دین سے ورغلانا، اللہ رسول سے دور کرنا، اور دین اسلام سے اور ہدایت کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنا، یہ فتنہ، یہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کا بھی ذکر فرمایا، اور حج کے بھی کچھ احکام بتائے،
اور یہ بتا دیا کہ حج کے اندر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جب حج پہ جا رہے ہو تو نہ وہاں پر کوئی بے حیائی کا کام کرو، نہ بے حیائی کی بات، اور نہ کوئی گناہ کا کام، اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا، بلکہ صبر اور برداشت اور تحمل سے کام لو۔ اور اس کے اندر یہ بھی بتایا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دے، بلکہ اسباب اختیار کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، اور اسباب کے اوپر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ اللہ پر رکھے، یہ ہے توکل۔ چونکہ بعض لوگ اس زمانے میں بھی حج پہ جاتے ہوئے کہتے تھے ہم توکل کر رہے ہیں، کھانے پینے کا سامان ساتھ نہیں رکھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ کہ اسباب ہوں اور بھروسہ اللہ پر ہو۔ پھر بہت سے کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی نعمتوں سے خوب نوازا ہوا ہے، مال، دولت، عزت، منصب ہمارے پاس ہے، اولاد ہمارے پاس ہے، سب چیزیں ہمارے پاس، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش اور راضی اور ہم حق پر ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا کہ مال اور دولت کی، دنیا کی اور رزق کی فراوانی کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، اللہ کے مقبول ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ اللہ کا پیارا ہے، محبوب ہے، مقبول ہے یا ہدایت پر ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا اور فرمایا کہ کبھی مختلف مصلحتوں سے ہم اپنے دشمنوں کو اور کافروں کو بھی دنیا زیادہ دیتے ہیں، مال اور دولت زیادہ دیتے ہیں، رزق زیادہ دیتے ہیں، وہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا کہ اگر دنیا کی حیثیت اور قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ تو اللہ نے دنیا اس لیے کافروں کو زیادہ دی کہ اس دنیا کی قیمت اور حیثیت اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان اور نیک اعمال۔ تو ایمان اور نیک اعمال اللہ نے کافروں کو، فاسق اور فاجروں کو نہیں دیے، وہ اللہ نے دیے دیندار لوگوں کو، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیارے اور محبوب ہیں۔ اور دنیا اور مال و دولت اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، بلکہ ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ خوب کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، خوب دنیا دے رہا ہے، اور وہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اس کے بعد شراب اور جوئے کے بارے میں آیات ہیں کہ اہل عرب، بالخصوص عرب کے لوگ، مکے اور مدینے کے اور قرب و جوار کے، صدیوں سے شراب کے عادی تھے، اور شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، تھوڑی بہت نہیں، بے تحاشا ہر وقت ہر جگہ پینے کا ان کا رواج تھا اور ان کی عادت تھی۔ اب قرآن نے اس کو حرام کرنا تھا، اور ایسی پکی عادت جو صدیوں سے ان کی نسل در نسل چلی آ رہی، ایک دم سے چھوڑنا مشکل، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تدریجاً حرام فرمایا۔ یہاں پر سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا حکم ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ جواب دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ بڑے عجیب و غریب انداز میں اللہ نے جواب دیا کہ یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، شراب میں اور جوئے میں یہ بالکل نقصان نہیں، فرمایا کہ اس میں فائدہ نہیں، فائدے ہیں، فائدے، منافع جمع کا صیغہ آیا، شراب میں بھی فائدے ہیں اور جوئے میں بھی فائدے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن یہ فرمایا کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جو اس کے نقصان ہیں نا وہ فائدوں سے زیادہ ہیں، ان کے نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں۔ یہ اشارہ کر دیا کہ اب جو سمجھدار آدمی وہ سمجھ جائے گا کہ جس چیز میں نقصان زیادہ فائدے کم وہ خود بچے گا۔ تو یہ نہیں کہا یہ حرام ہے اور اس میں یہ نقصان ہے اور یہ نقصان ہے، اس میں وہ اللہ نے اگلی جو آیات آئیں جس میں حرمت کا حکم بیان کیا، وہاں اس کے نقصانات کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، لیکن یہ پہلی آیت تھی تو اس میں یہ نہیں کہا
کہ اس میں یہ نقصان ہے، بس کہا کہ دیکھو ان کو بتا دیجئے آپ کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، لیکن نقصان زیادہ ہیں، تو یہ اب آہستہ آہستہ ان کی تربیت کی جا رہی ہے اور ان کے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ نقصان دہ چیز ہے، فائدے تو ہیں لیکن فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں، اس لیے سمجھدار آدمی کا کام ہے کہ اس سے بچے۔ تو اشارہ کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے شراب اور جوا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ صریح حکم نہیں تھا حرمت کا تو کچھ صحابہ کرام اس میں لگے رہے، شراب میں بھی جوئے میں بھی، کہ ابھی تک حرمت کا حکم نہیں آیا، ان کا اللہ نے حرام تو نہیں کیا نا، تو وہ لگے رہے۔ پھر دوسری آیت آئی، پھر تیسری آیت میں حرمت کا حکم آیا جو انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے قسم کے بارے میں فرمایا کہ اگر آدمی جذبات میں آ کر کوئی غلط قسم کھا لے جو گناہ کی قسم ہو، جیسے غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کے کہا کہ میں اس سے ساری زندگی بات نہیں کروں گا، میں اس کے گھر کبھی نہیں جاؤں گا، میں اس سے کبھی نہیں ملوں گا، اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، اس کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دوں گا، اس کا کھانا کبھی نہیں کھاؤں گا، اس کا پانی کبھی نہیں پیوں گا۔ لوگ غصے میں کھا لیتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ قسم یاد رکھیے حرام ہے، یہ جذباتی قسم ہے، غصے کی قسم ہے، اس لیے کہ کسی بھی چاہے رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنا حرام ہے۔ یہ قسم کھانا کہ ملوں گا نہیں، حرام ہے، حرام گناہ ہے، اس لیے ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ قسم کھا لی تو اب کیا کریں؟ اس کی خلاف ورزی کریں۔ کہا نہیں ملوں گا، ملیں، جب مل لیے قسم ٹوٹ گئی اب اس کا کفارہ دیں۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر ایسی نامناسب قسم کھا لی تو اس کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں، ورنہ ساری زندگی گناہگار رہیں گے۔ اس لیے جذبات میں اگر ایسی قسم کھا لی جائے تو فوراً جلد سے جلد توڑنا بھی چاہیے، کفارہ بھی دینا چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے، یہ گناہ کیا ہے ایسی قسم کھا کے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مطلقہ عورت کی عدت کا بیان فرمایا کہ اگر ایک عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت ہے 3 ماہواری، 3 مینسز، اور اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کو ماہواری نہیں آتی تو اس کی عدت 3 مہینے، یہ طلاق کی عدت ہے۔ اور شوہر کا انتقال ہو جائے، وفات ہو جائے تو اس کی عدت، اس عورت کی عدت بیوہ جو کہلاتی ہے، اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، چاہے جوان ہو، بوڑھی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی عمر کی ہو، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور مطلقہ عورت کی عدت میں نے بیان کر دی وہ ہے۔ تو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اسلام نے، قرآن نے اس کو نکاح کرنے سے منع کیا ہے۔ عدت کے اندر نکاح بھی نہیں کر سکتی، عدت کے اندر نکاح کی بات چیت بھی کسی سے صراحتاً نہیں کر سکتی، کسی سے نکاح کا وعدہ بھی نہیں کر سکتی، یہ گناہ ہے۔ قرآن نے دوسرے پارے میں اس کی صاف ممانعت کی ہے۔ اور اگر کسی نے عدت میں نکاح کر لیا، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، کسی بھی وجہ سے، لا علمی میں کر لیا، نا سمجھی میں کر لیا، یا اس کو پتہ نہیں تھا، عورت نے دھوکہ دیا اس میں کر لیا، یاد رکھیے وہ نکاح نہیں ہوا، اس کو نکاح نہیں کہیں گے، اس کو زنا کہیں گے، وہ نکاح نہیں ہوا۔ اور جیسے ہی اگر مرد کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی عدت ختم، وہ سمجھ رہا تھا ختم ہو گئی، عورت نے کہا میری عدت ختم ہو گئی، بعد میں پتہ چلا عورت نے تو جھوٹ بولا، جب پتہ چلا فوراً اس سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، دور چلا جائے، کہ جو اب تک اس کے ساتھ رہا وہ گناہ تھا، حرام تھا، بدکاری تھی، اور توبہ کرے، وہ نکاح ہوا ہی نہیں سرے سے، تو جو اس کے ساتھ رہے وہ بدکاری ہے۔ اس لیے اگر پھر نکاح کا ارادہ ہے تو دوبارہ سے اگر عدت ختم ہو گئی ہے پھر نکاح کریں، پھر نکاح ہوگا، وہ نکاح عدت میں ہوتا ہی نہیں ہے، شرعاً جائز ہی نہیں، اس کو نکاح نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر حاملہ ہوتا تو حاملہ کی عدت چاہے شوہر کا انتقال ہو، چاہے شوہر طلاق دے، اس کی عدت وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہونے تک۔ جب بچہ پیدا ہوگا، چاہے 1 مہینے میں پیدا ہو، چاہے 8 مہینے میں، 9 مہینے میں، پیدا ہوتے ہی پھر عدت ختم ہوگی، اس سے پہلے عدت ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے طلاق کے اندر یہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر مجبوری ہے، لاچاری ہے، میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا، آپس میں نہیں چل رہی گاڑی، بن نہیں رہی، تو پھر جذبات میں اور غصے میں کبھی طلاق نہ دے۔ عام طور پر
99% طلاقیں غصے میں ہوتی ہیں، 99%۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل اور دماغ سے مشورہ کر کے طلاق دے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ غصے میں آئے، جذبات میں آئے، بس زبان سے نکال دیا لفظ۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے، طلاق کا لفظ ادھر زبان سے نکلا اور ادھر اس نے اپنا کام کر دیا۔ یہ بالکل گولی ہے، گولی، کہ گولی جیسے ہی نکلی وہ دوسرے کو لگ گئی۔ اور یاد رکھیے کہ طلاق میں نہ گواہوں کی شرط ہے کہ گواہ موجود ہوں، نہ لکھنے کی شرط ہے کہ لکھ کر دے، نہ بیوی کے سامنے ہونے کی شرط ہے، نہ کسی اور آدمی کے سامنے ہونے کی شرط ہے۔ ایک آدمی تنہائی میں کمرے میں اکیلا ہے، خلوت میں، اور خلوت میں اس نے بیوی کو طلاق دی، طلاق ہو گئی۔ جیسی زبان سے لفظ نکالا فوراً طلاق ہو گئی۔ یاد رکھیے خطرناک چیز ہے، اور طلاق ایسی خطرناک چیز ہے۔ دوسری بات اور سمجھ لیجئے، غصے میں تو ہوتی ہے، اگر ہنسی، آج کل ہمارے ہاں لوگ ہنسی مذاق میں طرح طرح کے الٹے سیدھے مذاق کرتے ہیں، اور الٹے سیدھے مذاق میں بیوی کے ساتھ مذاق میں ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے طلاق کا لفظ استعمال کر لیا، طلاق ہو گئی۔ ہنستے کھیلتے بھی مذاق میں منہ سے لفظ نکالا، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ خطرناک لفظ ہے، طلاق کا لفظ بھی منہ سے نہیں نکالنا چاہیے اپنی بیوی کے لیے، کہ ہنسی مذاق میں بھی ہوتی ہے، غصے میں بھی ہوتی ہے۔ اور 3 بولا تو 3 ہی ہوگی، اب یہ نہیں کہ اس میں پھر ہیلے بہانے اور تعویل اور کسی عالم کا فتویٰ اور کہیں سے کوئی مسئلہ تلاش کریں کہ گنجائش پیدا کریں کہ نہیں جی وہ 3 نہیں ہوئی 1 ہو گئی۔ بالکل نہیں، اس میں سارے صحابہ کا اتفاق ہے، چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ یہ سمجھ لیں 3 ہیں، جو 3 کو 1 بنا رہے ہیں وہ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، اور جو ان کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں وہ بھی اپنی قبر خراب کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی قسم کی۔ اس لیے جذبات میں کبھی طلاق نہ دیں، غصے میں کبھی نہ دیں، اور جب دینی ہو تو کسی عالم اور مفتی کے مشورے سے دیں۔ اور کیا دیں؟ یاد رکھیے اگر طلاق دینی ہے تو 1 طلاق دیں، زبان سے دینی ہے تب بھی 1 دیں، لکھ کر دینی ہے اسٹامپ پیپر پہ تو 1 لکھوائیں، 1 طلاق۔ اور بہت زیادہ اگر اصرار ہے، مجبوری ہے، بہت زیادہ شدت ہے تو 2 بس 2 طلاق لکھتے ہیں۔ 2 سے زیادہ 3 دینا شرعاً قرآن و حدیث کی روح سے گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العزت کا عرش ہل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے، 3 طلاق دینے والوں کے اوپر سخت ناراض ہوئے۔ اس لیے 3 طلاق یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، یہ چھوٹی و معمولی بات نہیں ہے کہ بس یہ دے دی، نہیں، بہت بڑا گناہ ہے جس کا آج ارتکاب کیا جا رہا ہے اور جس کا وبال پڑ رہا ہے۔ اس لیے غصے میں نہ دیں، دینی ہے مشورے سے دیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے، اور 1 دیں، لکھ کر بھی دینی ہے تو 1 دیں، 1 سے زیادہ نہیں۔ اس میں رجوع کی گنجائش رہتی ہے، 2 دیں تب بھی رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، 1 دی ہے تو آئندہ 2 طلاقوں کا حق رہے گا، رجوع کر لیں، دوبارہ نکاح کر لیں باہمی رضامندی سے۔ 2 دیے دوبارہ نکاح کر لیں تو آئندہ صرف 1 طلاق کا حق رہ جائے گا، اور 3 دے دی تو اب ختم معاملہ، اب نہ رجوع کا حق ہے نہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اب بس صورت ایک ہی ہے جو حلالے کی، اس کی جو شرعی صورتیں ہیں اس کی تفصیل ہے وہ علماء سے اور مفتی حضرات سے پوچھ لی جائے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس پارے کی یہ بھی صاف بتا دیا کہ عدت کے اندر عورت کو صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام مت دو، اور پھر مہر کا حکم بتایا کہ اگر مہر طے ہوا ہے، خلوت سے پہلے طلاق ہوئی، میاں بیوی میں نہ رخصتی ہوئی تھی نہ خلوت، آپس میں خلوت میں ملے بھی نہیں، تو آدھا مہر دینا لازم ہے۔ اور اگر رخصتی نہیں ہوئی، ایسی بات صورتیں ہوتی ہیں، یہ سمجھ لیں مسئلہ ہے ایک شرعی کہ رخصتی ہوئی نہیں لیکن نکاح ہو گیا، تو اب دونوں بغیر کسی خوف و خطر کے مل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، خلوت میں بھی بیٹھ رہے ہیں۔ تو اگر خلوت میں مل لیے میاں بیوی، یعنی بیٹھ گئے آپس میں بات چیت کر لی، ملنے کا مطلب یہ ہے چاہے ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو، اگر خلوت میں بیٹھ گئے بات چیت کر لی تو اور پھر طلاق ہو گئی، پورا مہر دینا لازم ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ میرے پیارے اللہ، غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت کے غیب سے بندوبست فرما، ان کو غیبی امان، غیبی پناہ نصیب فرما۔ مزید نقصانات سے، تباہیوں سے ان کو بچا لیجئے، ان کے بیماروں کو، زخمیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے، غیبی بندوبست فرما دے، اور ان کی ضروریات کو پورا فرما دیجئے، ان کی حاجات کو پورا فرما دیجئے، ان کے نقصانات کی جلد غیب سے تلافی فرما دیجئے، اور یا اللہ ان کی جان، مال، عزت و آبرو، اہل و عیال، ان کی عورتوں اور بچوں کی حفاظت فرما لے، اور نصرت غیبی مدد عطا فرما دے، فتح مبین عطا فرما، اور یا اللہ ان کو غلبہ اور کامیابی اور استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے ان کے جتنے بھی دشمن اسرائیل، ان کی فوج، یہودی اور ان کے مددگار سب کو نیست و نابود فرما، ٹکڑے ٹکڑے فرما، ذلیل و خوار رسوا فرما۔ یا اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط فرما، اور ان کی ہلاکت کے لیے غیب سے صورتیں پیدا فرما، اور ان کے قدموں کو اکھاڑ دے، ان کے دلوں میں خوف، بزدلی اور رعب پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان کے اسباب اور اسلحے کو انہی کی تباہی کا ذریعہ بنا دے، القدس کو آزادی نصیب فرما، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔